کہ اس کے پس پندہ میں اور ایک حدیث جو کہا گیا ہے کہ دوسرے اس مسئلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ وہ قوم کون ہوگی جو یہ کام کرے گی، تو اس وقت ابو موسیٰ اشری تھے، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ اور ان کی قوم رہے گی۔ تو ایران اور یمن دونوں کا تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علامہ اقبال بھی اس وقت ایران کو اس مقصد کے لیے ایک اجتماعی مرکزی حیثیت دینے کی بات، جو خواب دیکھا تھا آپ نے، اس خواب میں ایران کا تصور موجود تھا۔ آج اگر احادیث کا مطالعہ بھی کریں ہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آخری جنگ سرنگوں سے ہوگی، یعنی زمین کے نیچے سے ہوگی، اور آخری جنگ لڑنے والے عرب نہیں ہوں گے۔ بعض وقت تو وبیل للعرب کا، عرب کے لیے تو تباہی، عرب کے لیے تو خطرہ ہے۔ اس مسئلے پہ آپ غور و فکر کریں تو ہمیں جو ہے ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ فیصلہ کر لیا ہے۔ قرآن کی آیت کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ایک قلیل تعداد ہی کثیر تعداد پر غلبہ حاصل کرتی ہے جبکہ اللہ کا حکم اس کے ساتھ ہو۔ اسلامی زندگی، اسلامی جہاد کی زندگی میں دیکھیں آپ، ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی اور یہ غلبہ حاصل کیے۔ اور یہی طریقہ کار رہا، اور ان کے پاس بے سر و سامانی، یعنی ظالم کے پاس جو ہتھیار ہیں، جو اسباب ہیں، اس سے کم ہتھیار کے ساتھ مسلمانوں میں مقابلہ کیا، اللہ کے تعالیٰ کی مدد سے کامیاب بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب بھی ہوئے۔ ایک منٹ۔ اس لیے آج کی حال میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمان ایک طرف اور ساری اقوام ایک طرف۔ جو سب سے پہلے بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا وَمِنْكُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْكُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو ہی قوم کو پیدا کیا، یا تو تم میں ایمان والے رہیں گے یا تو تم میں کفر والے کافر رہیں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ دونوں اختلاف نہ کرتے، لڑتے نہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والے ایمان کو ثابت کریں، جو عہد میثاق اللہ سے ہے اس کو ثابت تو کرے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید اتاری گئی پوری مکمل، اور قرآن مجید ایک ایسا علم ہے، اس کے بعد کسی علم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اس میں بتا دیا گیا کہ مومن کا کردار کیا ہے، کافر کا کردار کیا ہے۔ اس میں مومن کے درمیان منافقوں کے کردار کو بھی بتا دیا گیا کہ تمہارے درمیان جو منافق ہیں ان کا کردار کیا ہوگا۔ اور وہ کردار میں مومن اور کافر، کافر میں فاسق اور فاجر، ان کا بھی کردار بتا دیا گیا۔ جب لوگوں سے آپ ملیں تو سائیکالوجی ایک مسلمان کی ایسی ہونی چاہیے کہ جب کسی سے بات کریں تو اس کی بات چیت سے سمجھ جائے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، آیا وہ کافر ہے یا فاسق ہے یا فاجر ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اور پھر اس سے کیسے ڈیل کرنا، ان سے سابقہ پڑھا تو آپ کا طریقہ کیا ہونا، آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔
یہ آسان راستہ تو نہیں ہے، یہ آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا یہ بات ہے۔ اسلام کا لا لینا، مسلمان ہونا، پیدائشی طور پر مسلمان ہونا بڑا آسان ہے، اسلام پہ چلنا بھی بڑا آسان ہے۔ اگر اسلام پہ چلنے کی کوشش کریں، آپ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، آپ کا نفس اس میں شامل نہ ہو، آپ کے مفادات اس میں شامل نہ ہو، اللہ کی مفادات کے لیے لڑیں آپ تو اسلام چاہو۔ اگر آپ کا نفس آ جائے، آپ بگڑ جائیں، جیسے کہ آج ہے 60% دنیا کی معیشت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس پہ قبضہ کس کا ہے؟ اس پہ مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہے۔ کہنے کو ہمارے بڑے بڑے ملک ہیں، کسی ملک میں جرت ہے، کسی ملک میں جرت نہیں ہے، اللہ جرت تو دوسری بات ہے، اگر کوئی اسلامی تحریک چلے، کوئی اسلامی نظام لانے کی کوشش کرے، کوئی تحریک چلے، افراد کوشش کریں، جماعتیں کچھ کوشش کریں، اس کی مخالفت میں کھڑے رہنے والے سب سے پہلے مسلم ممالک ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام نافذ ہو، کہنے کو زبان پہ اسلام ہے مگر عمل ان کا کہیں بھی مسلمان نظر نہیں آتا۔ منافقت کا یہ عالم ہے کہ جزیرت عرب، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان سے پاک کر دیا، آج جزیرت عرب، جس کا نام بدل کر ایک حصے کو سعودی عرب کہا جاتا ہے، وہاں پر اگر آپ غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا غزہ میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، غزہ میں 70,000 مسلمان بچے شہید ہوئے ہیں، بچیاں شہید ہوئے ہیں، مگر کیا کوئی مسلم ملک ان کو پانی دینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے سامنے آیا؟ کیا ان کی بھوک مٹانے کے لیے سامنے آیا؟ سردی میں اکڑ کر مرنے والے بچوں کے لیے کسی نے کپڑے دیے؟ چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو ختم کیا گیا، کیا کسی نے آواز اٹھائی؟ 57 مسلم ممالک ہیں، ان مسلم ممالک میں غیرت بھی نہیں ہے، وہ غیرت بھی نہیں ہے جو مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ کہا یہ گیا کہ مسلمان کی تعریف یہ گئی، اگر چین میں کسی مسلمان کو کانٹا چبھے تو ہندوستان میں اس کو محسوس ہو کہ بھئی اس کو کانٹا چبھا ہے۔ مومن کی کیفیت تو یہ ہے نا۔ غزہ کے ایک چھوٹا سا علاقہ جس پر اتنے بم مارے گئے، جو اعتبار سے دیکھے تو 8 یا 10 ایٹم بم کے برابر دھماکے ہوئے ہیں وہاں پر، اور 10% آبادی ختم ہو چکی ہے، مگر کوئی مسلم ممالک، کوئی مسلم ملک باہر آیا، کسی کی آواز اٹھی ہے، کسی کا درد دکھا ہے، کسی کا دل دکھا ہے، کسی آنکھ سے آنسو بہے ہیں؟ نہیں۔ فلسطین لڑ رہا ہے، کب سے لڑ رہا ہے فلسطین؟ حماس نے کہا کہ تھوڑے سے ہتھیار مجھے دے دو، تمہارے پاس جتنے ہتھیار ہے اس کا 10% حصہ بھی ہمیں دے دو، ہم بیت المقدس کو آزاد کروا لیں گے۔ $1 بلین کے ہتھیار جمع ہو رہے ہیں، کس کے لیے؟ سوال یہ ہے میرا، کس کے لیے؟ تیل کی دولت میں $1 بلین جا رہا ہے، ایک بڑا ملک ہے ہمارا،
اتفاق سے حرمین شریفین بھی وہاں موجود ہیں. $1 بلین کے ہر سال جو ہے ہتھیار خریدتا ہے. مگر کون ہے دشمن تیرا؟ کیا دشمن مرسی ہیں؟ کیا دشمن غزہ کے بچے ہیں؟ کون ہے دشمن؟ اسرائیل سے تو لڑنے کو تیار نہیں ہے. ابراہم اکٹ بن رہا ہے. اس کو تو تسلیم کرنے کی طرف تیار تھے. تسلیم کرنے کے قریب تھے کہ حماس نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے کارروائی رک گئی. خلیج کے ممالک کو دیکھیے آپ، کسی ملک کو جانے کا اتفاق اگر آپ کو جس جزیرے عرب سے شیطان کو بھگا دیا گیا، وہاں آپ کو مندر بھی ملیں گے، گردوارے بھی ملیں گے، ہر قسم کی جو ہے چیزیں ملیں گی. پھر بھی ہم مسلمان، وہ جگہ جو ہمارے لیے متبرک ہے، اس جگہ پر فیشن شو ہو رہے ہیں. وہاں فلم اسٹار جا کے گانے گا رہے ہیں. غزہ کے بچوں کے لیے پانی میسر نہیں ہے. یہاں جو ہے رنگ رنگلیاں منائی جا رہی ہیں. ایک اندازے کے مطابق ہزاروں علماء اس وقت قید میں. کیا ایسی صورت میں اتنے خون بہانے کے بعد بھی اگر ضمیر نہ جاگے، فَلَا تَخْشَوْنِي وَاخْشَوْنِ، یہ معاملہ ہے. ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، ان سے ڈریں گے. ہمیں الٹا ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان سے نہیں ڈرنا چاہیے. ایسے وقت میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا رہے گا، خود اس کی خاموش رہے گی، انتظار کرتے رہے گی مسلکوں کے اعتبار سے اہل سنتی رہ جائیں، کیونکہ یہ عقیدے میں پکے ہیں. اہل تشیع چونکہ خراب ہیں، وہ نہ آئیں. یہ پیمانہ ہوگا اللہ کے پاس. یہ پیمانہ نہیں ہوگا. پیمانہ یہ ہوگا کہ جس میں جرت ہے، جس میں ہمت ہے، جس میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو، جو کھڑا رہتا ہو کفر کے سامنے، جو ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے استعمال کرتا ہے. کعبے کی حفاظت جب تاتاریوں سے ہوئی تو کیا مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے، کافی تعداد میں تھے. ان میں جرت کہاں تھی، اس میں ہمت کہاں تھی؟ وہ تو بس کسی کونے میں بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ہم بچ جائیں تو بس، میری ذات بچ جائے تو بس، غلامی کر لوں گا. میں غلام ہوں، بے بس ہوں، میں کر کیا سکتا ہوں. جیسے کہ آج کے ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی وہی عالم ہے نا. دفاعی موقف میں بھی نہیں ہے، مجبوری کے موقف میں ہیں. آج سے پہلے کم از کم دفاع تو کرتے تھے، اب دفاع بھی نہیں ہے، مجبوری کے موقف میں، اور ایک نیچے گر چکے ہیں. بحیثیت امت نہیں آنا، قریب نہیں آنا چاہتے. تفریق ہے، فقوں میں بدلے ہیں، جماعتوں میں پھیلے ہوئے ہیں. قریب آنے کی تیاری نہیں ہوتے. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ جن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان ظالموں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ بھروسہ کرے گا؟ جو خود حفاظت نہیں کرتے، کہ اپنی خود ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے،
جو منافقتوں میں سب سے آگے ہے، قول و عمل میں اتنا تضاد ہے، کیا ان کو استعمال کرے گا؟ نہیں کرے گا اللہ ان کو استعمال۔ اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کرے گا جو واقعی ظالم سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایک قلیل تعداد کو اللہ تعالیٰ نے اکثریت پہ ہمیشہ غلبہ دیا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا اصول ہے۔ جب بڑا ظالم ہوتا ہے، غیر معمولی ظالم ہے، طاقت خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خدائی کے دعوے کرنے والے کو حقیر چیز سے مرواتا ہے، بتا دیتا ہے اس کو کہ تیرا خدائی کا دعویٰ تیرے پاس ہوگا، مگر تیری حیثیت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری سب سے حقیر مخلوق یا میرے سب سے کمزور مخلوق تجھ پر غالب آ جائے گی۔ نمرود کو کس سے مروایا؟ نمرود کو مروایا مچھر سے۔ مچھر ناک میں گھس گیا، سر پٹک پٹک کے مر گیا۔ فرعون جو کہتا تھا کہ دریائے نیل کا میں حکمران ہوں، میں خدا ہوں دریائے نیل کا، جو سیراب کرتی ہے تم کو سر و شابات کرتی ہے، اسی دریائے نیل میں اس کو غرق کر دیا۔ ابو جہل جو ہمارا اسلام کا نمبر 1 کا فرعون، اس کو مارنے والے کون تھے؟ بچے، معصوم بچے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جتنے ظالم ہیں مسلمانوں میں نے، جتنے بڑے ظالم ہیں، ان کے خلاف جو کھڑے رہے بالکل کمزور لوگ کھڑے رہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ آج بھی کوئی توقع کر سکتا ہے، کوئی توقع کر سکتا ہے کہ ایک قوم 40 سال تک شیطان اعظم سے لڑنے کے لیے کوشش کرتے رہی، سرنگیں بناتے رہی، ہتھیار بناتے رہی، سب کچھ اپنے پاس جو تھا اس کو لگاتی رہی۔ جب مقابلے پہ آئی تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ 1-2 دن 1 ہفتے کی بات ہے، یقیناً اتنی بڑی قوت کے سامنے تو کوئی ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ اگر آج ایسا ہو رہا ہے، اس قوم کی کوشش تو ہے، مگر کامیابی اس قوم کی نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کی کامیابی، اللہ کی مدد ہے۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی معجزہ ہونا ہے تو اب ڈھونڈتے رہیے اس کو، اب اس کو ڈھونڈتے رہیے، فقہ میں ڈھونڈتے رہیے، مسلکوں میں ڈھونڈتے رہیے، اس پہ ڈھونڈتے رہیے آپ۔ اللہ تعالیٰ کام نہیں، اللہ تعالیٰ شاید وہ 7,000 یا 70,000 علماء جو بیٹھے ہیں گرفتار ہیں، ان کی دعا کو سن لیا ہوگا، کسے معلوم۔ اسلامی نظام حکومت عرب کے حصے میں غیر ملکی کافروں کے اڈے قائم کرنے کے لیے جنہوں نے مقابلہ کی، جنہوں نے آواز اٹھائی، سب کو اندر ڈال دیا گیا۔ کیا ان کی آہ بکا، ان کی سسکیوں کو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا؟ تو اللہ کے لیے تو جیل میں گئے نا۔ کیا 70-75 ہزار غزہ کے شہیدوں کو اللہ نہیں سنے گا؟ کیوں نہیں سنے گا؟ ہندوستان میں دبے مسلمان جو محض اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ طاقت ہے نہ کچھ ہے۔ یہ 11 سال کی زندگی ہندوستان کی، ویسے تو 50 سال کی زندگی ویسی رہی، مگر 11 سال کی زندگی میں جو کچھ ہوا، کیا ان کی بات کو نہیں سنے گا اللہ؟ اللہ مجبور و بے بس رہی ہے نا، اللہ مہلت دے رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا۔ اللہ کا دنیا کا سب سے بڑے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے
کہ یہ گناہ کرنے والا گناہ کرتا چلا جائے، اللہ اس کو ترقی دیتا چلا جائے، اس کو یہ احساس ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اس میں اللہ خوش ہے، اور میں اور گناہ کرتا چلا جائے۔ مگر جب اللہ کی پکڑ آئے گی اس کے لیے کوئی وما لہم من ناصرین، اس کے لیے کوئی نصرت کرنے والا نہیں رہے گا۔ آج دیکھیے اس پہ، یہ خود بھی دنیا کا مالک، جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ہار ہو رہی ہے، اس کی شکست ہو رہی ہے، ہر آدمی اس سے پلہ جھاڑ رہا ہے، کوئی خرید آنے کو تیار نہیں۔ پولینڈ جیسے چھوٹے چھوٹے ملک، آسٹریا بالکل چھوٹا سا علاقہ، وہ جو ہے نا اپنے فضائی حدود دینے کو تیار نہیں ہے۔ ناٹو پورے کا پورا اس کے خلاف کھڑا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آیا وہ خلیج کے ممالک، ذرا دیکھیے وہ خلیج کے ممالک، بحرین تو ہمیشہ ایران کا حصہ ہی رہا، رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں اس کو الگ کر کے بحری اڈہ بنانے کے لیے امریکہ کو دیا گیا، وہ ملک بن گیا۔ دیکھیں گے تو رب آپ کو تعجب ہوگا، وہ ملک بنا۔ وہ ملک اور دوسرے ملک فوجی چڑھائی کے لیے جب یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں درخواست دیتے ہیں، کس کی ایما پر درخواست دیتے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی مالک ہوگا تو یہ غلام ہوں گے، اور کیا ہے۔ اور ویٹو کرنے والے، پہلے ایک ہی ملک ویٹو کرتا تھا، اب کے کرنے والے چائنا، رشیا اور فرانس بھی شامل ہے اس میں، یورپ کا۔ کیا یہ سامنے نظر نہیں آتا ہم کو؟ اللہ تعالیٰ جب بدلنا چاہتا ہے کسی کا دل تو کسی دل کو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اللہ کے اختیار میں سب ہے، کوئی فیصلہ جو ہے اللہ کے اختیار کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنی حکومت چلانے کے لیے کوئی اور ہرکارے ہیں جو اللہ کے استعمال میں آ جاتے ہیں، دنیا کو بدل نہیں سکتے۔ اب سورہ کہف پڑھتے ہیں ہم، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا، جب گئے تو مسکین کو بچانے والے اللہ تعالیٰ بچا لیا، سوراخ ڈال دیا کشتی میں، قبضہ ہو رہا تھا تو وہ مسکین کی کشتی بچ گئی۔ ایک باپ بڑا نیک پرہیزگار تھا، اولاد پیدا ہوئی، اس کو وہ خطرہ یہ پیدا ہوا کہ اولاد کی محبت میں کہیں یہ بدل نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیا۔ خضر علیہ السلام سے جو واقعات ہوئے ان کو ختم کروا دیا۔ باپ نیک تھا، کچھ دولت جمع کر کے تھا وراثت کی، وہ دولت کی حفاظت، بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہونے کے بعد بچوں کو وراثت ملے، وہاں کھڑے رہ کے دیوار اٹھا دیا۔ نیکی رائے گاہ نہیں جاتی، نیکی کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اسی طرح پتی کا حساب بھی اللہ تعالیٰ ضرور لیتا ہے، بچتے۔ یعنی شریعت آپ کے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا ہے، آپ پیروی کریں گے تو آپ خود کو بچائیں گے، کوئی اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے درجے بلند نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے کو بچا رہے ہیں، مگر بچانے میں آپ اپنے آپ کو بچائیے، مگر دنیا جو چل رہی ہے اللہ وہ دنیا تو اپنی مرضی سے ہی چلائے گا۔ آپ اپنے اعمال کو لکھ لیجئے، کسی انداز میں لکھنا ہے۔ آج افغانستان کے بعد، غزہ کے بعد، یہ تیسری بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ آج دنیا کی سیاست بدل رہی ہے، اب دنیا ویسی نہیں رہے گی جیسے پہلی تھی، اب دنیا میں امریکہ کا دبدبہ نہیں رہے گا، مشرقی وسطی پہ امریکی اڈے نہیں رہیں گے، خلیجی ممالک بھی جو اب باقی ہیں غلام بنے ہیں، ان غلاموں کو آزادی ملے گی۔
آج نہ کل کسی نہ کسی طرح سے ایران ایک سپر پاور بن کے اٹھے گا. خمینی سے جب پوچھا گیا تھا آیت اللہ خمینی سے انقلاب کے بارے میں تو انہیں لا سنی لا شیعہ کل مسلم کہا. کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے، سب مسلمان ہیں. کن چیزوں سے آپ متاثر ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسن البنا، مولانا مودودی اور سنوسی. علامہ اقبال کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا تھا. ماتم کو انہوں نے بند کرا دیا. حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں جب ان سے پوچھا کہ نبیوں کا درجہ الگ ہے، امام حسین کی شہادت واقعی تکلیف دہ ہے، مگر یہ شہادت انبیاء کی شہادت کیا انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتی. کتابیں پڑھی ہیں نا ان کے. اب یہ اور بات ہے کہ چونکہ کی کتابیں لکھی ہے تو ہم اس کو بھائی ہدایت کا دینا تو اللہ کے اختیار میں نے کسی کفر ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا وماتوا، جب وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں آپ حالت کفر مر جائیں ان پر اللہ کی لعنت ہے نا. کفر کے دوران میں، کفر کی زندگی میں مہلت اللہ کی ہے. جب کافر کو کافر کہنا جب تک کہ انہیں مر نہ جائے اس وقت تک احتیاط کرو. مرنے سے پہلے اگر مسلمان بن جائے تو تم سے زیادہ جنت میں جائے گا نا. احتیاط کرو نا. تواضع کے تعلق سے پوچھا گیا مولانا عبد القادر جناری رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں حقیر سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا میں بچے سے ملتا ہوں، میں اپنے سے اس کو اچھا سمجھتا ہوں، نیک سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کی عمر کم ہے، اس نے میرے سے کم گناہ کیے ہوں گے. کوئی نوجوان عالم سے ملتا ہوں تو کہتا ہوں کہ وہ عالم ابھی بھی بنا ہے میرے سے اچھا ہے، کیونکہ علمی تفاوت میں علمی غلطیاں نہیں کیا ہوگا، میں تو غلطیاں کیا ہوں. جب بوڑھے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے سے بوڑھا اچھا ہے، اس کی وقت تو چلے جا رہی نا، وہ تو اچھا کرا گزر جائے گا، میرے لیے مشکل ہے. جب کافر یا غیر مسلم سے کہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ وہ میرے سے بہتر ہے. وہ اس لیے کل کو اللہ اس کو ہدایت دے دے، مسلمان ہو جائے تو وہ تو اس کے پاس تو کوئی پیچھے نیکی رہے گا، پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے، وہ تو میرے سے پہلے اچھا ہوگا. ہمارا درس تو یہ ہے نا. ایسے درس میں اگر کوئی چیز اسلام کے لیے اچھی ہو رہی، لڑائی کس کی ہے؟ لڑائی اس کی نہیں ہے. لڑائی میں آج امریکہ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو آرمی چیف کو نکال دیا گیا ہے، کئی چیزوں کو 20-25 عہدیداروں کو نکال دیا گیا، میں اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ لوگ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے. ایسے لوگوں کو لایا گیا جو ٹرمپ اور یوگوسلاوی 60 لاکھ یہودی جو امریکہ میں ہیں ان کی تائید کے لوگوں کو بٹھا دیا گیا. اور ٹرمپ خود بھی کرسچن زینسٹ ہے، ایونجلسٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اس نے لڑائی کو پاسٹر سے مل کر اس کو صلیبی جنگ بنا دیا. یہودی عظمتر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں 30 مرتبہ ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے. لڑائی جو ہے بظاہر نظر آ رہی ہے آپ کو کہ تیل کی لڑائی ہے، ہرمز کی لڑائی ہے. لڑائی وہ نہیں ہے، لڑائی عقائد کی لڑائی ہے، لڑائی نظریات کی لڑائی ہے. اسلامی حکومت کو ختم کر دیں، اگر ایران کو ختم کر دیں آپ تو باقی کا علاقہ تو غلام ہے ہی نا آپ کا. کون آپ کے مخالف میں کرے گا؟ خیبر پر قبضہ یہودیوں کا، خیبر پہ اب تو قبضہ یہودیوں کا ہے نا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس یہ سمجھتے ہیں ایرانی مدینے میں پہنچ کر تصویر لیتی ہے؟ حرم کا علاقہ نہیں ہے مدینہ کا، ہے نا. حرم کا تصور ہمارے پاس جو ختم ہو گیا. خیبر کا علاقے تک یہود عظیم تر اسرائیلی سلطنت خیبر کے علاقے تک ہے. خیبر کا علاقہ کیا ہماری موجودہ عمرہ ان کا نام کیا لیں، کیا بولیں، ان کو اللہ بہتر جانتا. اللہ سب کو ہدایت دے، ہم کو بھی ہدایت دے. وہ تو سرنڈر ہو کے ہیں.
وہ کیا روکیں گے؟ نہیں روکیں گے۔ اگر ایران چلا گیا تو سمجھو کہ ساری چیزیں چلے گئے۔ اسلامی حکومت کا نظام اسلامی کے خلاف حملہ ہو رہا ہے، اسلام کے نام پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اختلاف میں ہمارے شدید اختلاف ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اہل تشیع سے ہمارے شدید اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اختلاف۔